اچھا میرے بھائی، اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے۔ دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو، جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ۔ ملک میں انارکی پھیلے گی، اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگوں کا خون بہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین کرام، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب ان کا ایک کلپ سماعت فرمایا ہے، جس میں مفتی صاحب ایک بڑا اہم فتویٰ دے رہے ہیں، اور وہ فتویٰ ہے کہ جو شخص حاکم بن جائے، بادشاہ ہو جائے، خلیفہ ہو جائے، اس کے خلاف نکلنے والا وہ باغی ہے۔ حکم ہے کہ اس کے ساتھ قتال کرو، یا وہ بیعت کر لے یا اس کے ساتھ جنگ کرو۔ اب یہ جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے، آپ اس فتوے پر ذرا غور کریں۔ یہ جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، اتنی عام بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اس فتوے کے پیچھے بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیں کہ ان کے یہ جو کلمات ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ آپ دیکھیں، یزید کے حق میں یہ فتویٰ دینا کہ یزید جب بادشاہ مقرر ہو گیا ہے، اس کا بیعت ہو گئی ہے، اس کی وہ چن لیا گیا ہے، تو پھر جو اس کے خلاف نکلتا ہے اس کے لیے حکم ایک ہے کہ قتال کرو، مار دو، جنگ کرو۔ اب اس فتوے کے پس پردہ اور اس چیز کے پس پردہ ان کا مقصد اور ان کا دبے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ جو کربلا میں یزید کے خلاف نکلے تھے، وہ ان کا خروج تھا، وہ ان کی بغاوت تھی، اور حسین ابن علی کے ساتھ جو ہوا وہ درست ہوا۔ یہ ان کا اصل مقصد ہے، دبے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تبھی تو یہ حسین ابن علی کے قتل کی مذمت نہیں کرتے۔ کبھی حسین ابن علی کا نام لے کے کربلا کے واقعے کو بیان کر کے کبھی انہوں نے کہا ہو کہ حسین ابن علی درست تھے، یزید کا عمل غلط تھا، یزید ملوث ہے اس میں؟ یہ ہمیشہ یزید کو سائیڈ لائن کرتے ہیں۔ اب یہ تو آپ نے سنا ان کا ایک فتویٰ، آپ ان کا دوسرا ذرا موقف بھی سنیں۔ یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، مجھے خلافت دی جائے، میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت، یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں۔ نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر۔ رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف۔ ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی۔ رائے کا اختلاف، میں تجھے بتا، رائے کا اختلاف تھا۔ اور رائے کا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کریں، بغاوت کریں اور جنگ مسلط کریں۔ 4 سال تک ہر موقع پر انہوں نے امیر المومنین کو پریشان کیا ہے، جگہ جگہ پہ آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، ان کو کسی ایک بھی چیلنج کے ساتھ نمٹنے نہیں دیا گیا، روڑے اٹکائے گئے ہیں ان کے۔ رائے کا اختلاف، اب میں آپ کو بتاؤں، آقا علیہ السلام نے بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باغی گروہ جو عمار کو قتل کرے گا، جب نشاندہی ہو گئی کہ جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا، تو اس وقت بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا آپ نے سنا نہیں تھا؟ کیا عمر بن العاص نے جب آپ کو روایت سنائی آ کے پھر بھی آپ سنا کوئی نہیں؟ پھر بھی عقل نے کام نہیں کیا؟ عمر بن العاص نے آ کے تو بتایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو جماعت عمار کو قتل کرے گی وہ باغی ہوگی، تو عمار کو ہماری جماعت نے قتل کر دیا ہے۔ تو جناب کا فتویٰ یہ تھا، آپ کے صاحب نے فرمایا کہ عمار کو ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے، عمار کو تو انہوں نے قتل کیا ہے جو عمار کو ساتھ لے کے آئے اور آگے ہماری تلواروں کے آگے پھینک دیا۔ یہ لیجیے، یہ تھا رائے کا اختلاف کہ طویل ہی الٹ کر دی معاملے کی۔ اور ادھر جب مولا علی کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے، اگر یہ معاملہ ہے کہ جو لے کے آئے وہی قاتل ہے، تو پھر آقا علیہ السلام تو حضرت حمزہ کے قاتل ہوئے معاذ اللہ، کہ آقا علیہ السلام ان کو غزوہ احد میں لے کے گئے، نہ آقا علیہ السلام ان کو لے کے جاتے اور نہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہوتے، تو آقا علیہ السلام پھر معاذ اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہوئے۔ تو اس طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ نے اس کی تعویل کا رد کر دیا۔ پھر کہتے ہیں رائے کا اختلاف، بھئی رائے کیا تھی؟ قصاص کے لیے کہتے ہو، تمہارے بقول وہ قصاص کا جھنڈا لے کے اٹھے تھے، بھئی بتاؤ قصاص، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا معاملہ تھا، انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے، ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں تھی، نہ سلطنت کی، نہ بادشاہت کی، نہ حکومت کی۔ تو پھر مجھے بتاؤ 20 سال مطلق العنان حکومت کی ہے انہوں نے، بادشاہ رہے ہیں تنہا بلا شرکت غیرے، ان 20 سالوں میں مجھے لا کے بتاؤ، مجھے دکھاؤ ایسی روایات، ایسی کتابیں دو، مجھے بھی دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ ان 20 سالوں میں انہوں نے، معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی کے قاتلین کو پکڑا ہو، حضرت عثمان غنی کے قاتلین کی نشاندہی ہوئی ہو، شہادتیں ہوئی ہوں، عدالتی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہو، اور پھر عدالتی طریقہ کار کے بعد انصاف قائم کیا گیا ہو، ان کے قاتلین کو قتل کیا گیا ہو۔ یہ پورا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے جسٹس کا، انصاف کا، اس پورا پروسیجر مجھے بھی دکھاؤ وہ کہاں لکھا ہے، میں بھی آپ کی بات مان لوں گا۔ خدا کا خوف کریں، منافقت نہ کریں۔ اگر آپ کے بقول رائے کا اختلاف تھا، حضرت عثمان غنی کا قصاص کا معاملہ تھا، تو پھر مجھے بتائیں ذرا، اگر ان کے دل میں خواہش نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، تو پھر بدری اصحاب اور اس کے بعد بیت رضوان والے اصحاب، ان کی زندگی میں، ان کی موجودگی میں، اور سب سے بڑھ کر اس وقت کے افضل شخص حسین ابن علی علیہ السلام کے زندہ ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں کیا ضرورت پڑی تھی کہ بزور تلوار یزید کی بیعت لیتے، یزید کو جانشین بنایا؟ کیوں؟ یہ تو حضرت امام حسن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ بھائی کوئی نامزدگی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، امت بنائے گی جس کو بنانا ہوا۔ آپ نے کیوں نامزد کیا پھر؟ اب جب یزید کو نامزد کر دیا، ایک یہ شرط توڑی گئی، پھر اس کے بعد اگلا معاملہ کہ چلیں آپ کا مان لیا، آپ کے بقول مطالبہ ان کا قصاص عثمان کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کے خلاف کیوں نکلے؟ مولا علی تو دنیا سے چلے گئے، امام حسن مجتبیٰ کے خلاف صفین 2 کے لیے لشکر لے کے کیوں نکلے؟ وہ جو خلیفہ راشد جس کو امت نے چنا ہے، حسن ابن علی کو،
اس حسن ابن علی کے خلیفہ چننے کے باوجود ان کے خلاف کیوں نکلے؟ اور اگر نکلے تھے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا اس معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی قصاص عثمان کی؟ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ کیوں ہر اس شخص کا دفاع کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے خلاف نکلے؟ کیوں ہر اس شخص کا دفاع کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیے؟ کیوں آپ کے تضادات ختم نہیں ہوتے؟ کیوں آپ کا فتویٰ دونوں جگہ پہ ایک نہیں ہے؟ خدا کا خوف کریں، ممبر رسول کا حق ادا کریں، ممبر پہ بیٹھ کے حق بیان کیا کریں۔ کوئی دشمن بنے یا کوئی دوست بنے، اس کو قطع نظر، ممبر اگر اللہ کی ذات نے آپ کو عطا کیا ہے تو اس لیے آپ اس کے اوپر بیٹھ کے حق بیان کریں، امت کو سچ بتائیں، حقیقت بتائیں، دو نمبریاں نہ کریں، جعل سازی نہ کریں۔ آپ اپنا رشتہ اور ناتا ان کے ساتھ نہ جوڑیں کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، بلکہ آپ اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناتا جوڑیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو محبت اور مودت اہل بیت عطا کرے، اور اللہ رب العزت کی ذات اہل بیت کی معرفت نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔